بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایک لہجے کے 1000ویں حصے میں اس نے تھانے دار کو بے بس کر دیا تھا۔ دوسرے لمحے وہ اس سے لپٹ گیا اور تب مجھے مختار کو روکنا پڑا، یوں کہ میں نے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی رگیں احساس مسل دی اور وہ کٹے برچ کی طرح زمین پر جھول گیا۔ آبی نے پستول تھانے دار کی پسلی میں لگا دیا، بولا ان لوگوں سے کہو پیچھے ہٹ جائیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا، میں تمہیں یہیں ختم کر دوں گا۔ وہ سپاہی آبی کی بات سن کر گم سم سے ہو کر ایک دم لرز سے گئے۔ مختار کو یوں میرے ہاتھ آتے ہی زمین پر گرتے دیکھ کر ان کی میاں ہی مر گئی۔ بندوقیں وہ یوں اٹھائے تھے جیسے وہ ہم سب کو مار دیں گے، مگر ان میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ لبلبی دبا دیتے۔ آبی نے تھانے دار کو بری طرح جکڑ رکھا تھا۔ سب لوگ پیچھے ہٹ جاؤ، 10 قدم دور، کوئی آدمی آگے نہیں آئے گا۔ اس وقت 2 سپاہیوں نے میری طرف بندوقیں تان لی۔ تھانے دار صاحب کو چھوڑ دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس وقت تاہیہ گاڑی سے نکلا اور ان پر یوں جھپٹا جیسے آسمانی بجلی کسی آشیانے کا رخ کرتی ہے۔ اس نے جاتے ہی ان دونوں سپاہیوں کو گردن سے پکڑ کر پیچھے کھینچا اور خود ان کے نیچے گر گیا، اس طرح کے دونوں کی گردنیں اس کے ہاتھ میں تھیں۔ ان سے فرصت ملتے ہی میں نے آبی کو اشارہ کیا تو وہ تھانے دار کو ساتھ لے کر کار کی طرف بڑھا۔ 2 سپاہی ابھی تک سامنے موجود تھے مگر وہ حسنہ کے رخ پر ٹھہرے ہوئے تھے، وہ بھی سخت متزلزل تھے۔ بندوقیں ان سے سنبھالی نہیں جاتی تھیں، دونوں کے رنگ فاق ہو چکے تھے، مگر ابھی آبی نے تھانے دار کو کار کے اندر نہیں ڈالا تھا کہ ایک جیپ ہمارے پاس آ رکی۔ وہ پولیس کی جیپ تھی، اس میں سے ایک انسپیکٹر اور 2 سپاہی نیچے اترے۔ وہ سب کے سب مسلح تھے۔ صورتحال کو یوں بگڑتے دیکھ کر ان لوگوں نے آتے ہی ہمیں للکارا، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ خبردار جو کسی نے حرکت کی گولی مار دو انہیں۔ انسپیکٹر نے بلند آواز میں سپاہیوں کو حکم دیا اور ابھی وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ تاہیہ نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ ان دونوں سپاہیوں سے جان چھڑا کر کار کے اندر آ گیا تھا۔ آبی نے تھانے دار کو کار کے اندر ڈال دیا تو میں نے اپنا پستول لہراتے ہوئے کہا، اگر تھانے دار کو بچانا چاہتے ہو تو اپنا ہاتھ روک لو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر میں نے پستول انسپیکٹر پر داغ دیا۔ ایک گولی اس نے بھی چلائی مگر اس کا وہ وار خالی نکل گیا۔ میرے پستول کی گولی نے اس کا ہاتھ چھلنی کر دیا تھا، پستول اس کی انگلیوں کی گرفت سے نکل گیا۔ میں فوراً ہی کار کے اندر جا گھسا مگر سپاہیوں کی گولیاں کام کر گئیں۔ ایک گولی تاہیہ کی پسلی میں جا لگی، ایک بھیانک چیخ اس کے منہ سے نکلی تو میں نے پاگل ہو کر اندھا دھند ان سپاہیوں پر گولیاں برسا دیں۔ 5 گولیاں میرے پستول سے نکلی۔ 3 سپاہی تو میں نے شاید وہیں زخمی کر دیے تھے، ان سے ہلا نہیں جاتا تھا۔ گولیاں ایسے تواتر سے چلی کہ انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ آبی نے تھانے دار کو اندر باندھ رکھا تھا، ایک لہجے کے لیے وہ پستول پیچھے نہیں ہٹا رہا تھا۔ مخالف سمت سے گولیاں تاہیہ کو چیر گئیں تو اس نے زبردست جھٹکے سے دروازہ کھولا اور گولیوں کی بوچھار میں زخمی شیر کی طرح ان پر جا پڑا۔ وہ 3 آدمی اکٹھے ہی کھڑے تھے۔ اس نے اندھا دھند ان پر اپنے پستول سے گولیاں چلائیں، ابھی اس کے وجود کی آگ سرد نہیں ہوئی تھی۔ وہ ان تینوں کو بے بس کر کے زمین پر گر گیا۔ اس کے زخم اسے مہلت نہیں دیتے تھے ورنہ وہ اس انسپیکٹر کو بھی مار دیتا جس کا ہاتھ میں نے زخمی کر دیا تھا۔ وہ جیپ کے پچھلے حصے میں جا ٹھہرا تھا۔ تاہیہ نیچے گرا تو میں نے گرد و پیش پر نظر ڈالی۔ ان کے 2 آدمی صحیح سلامت تھے، ایک تھانے دار جو ہمارے ساتھ بندہ تھا اور دوسرا جیپ کے پیچھے پناہ لے رہا تھا۔ 6 سپاہی ہمارے ہاتھوں زخمی ہو چکے تھے۔ وہ بہت ہی جان کا مقابلہ تھا، پولیس مقابلہ، اور مجھے اپنی زندگی کی وہ بھیانک جنگ جیت لینے کے باوجود کوئی خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے کار سے اتر کر تاہیہ کو باہوں میں لیا تو پتہ یہ چلا کہ تاہیہ زندگی کی بازی ہار چکا ہے۔ زخم کچھ ایسے ہی گہرے لگے تھے کہ اس نے اپنی بازی وہیں الٹ دی تھی۔ وہ پتلی جسے ماں نے بڑی محنت سے تیار کیا تھا، جس پر زمانے نے بہت گہرا رنگ چڑھا دیا تھا، وہ بالآخر ختم ہو گئی۔ اس کے حصے کی موت اسے شاید وہیں آنی تھی۔ میں نے اسے باہوں میں لیا اور لا کر کار کے دوسرے حصے میں ڈال دیا۔ اس کا جسم لہو لہو ہو رہا تھا، وہ اب نہ تو
کوئی دوبارہ بولنے کے قابل تھا نہ انہیں کوئی گالی دے سکتا تھا۔ چپ چاپ وہ اپنے زخموں کے ساتھ ہی آگے نکل گیا تھا۔ میں نے جب اسے گاڑی میں ڈالا تو میرا دل بھر آیا۔ ہم نے اس لیے تو وہ سفر نہیں کیا تھا۔ تاہیے کے جسم سے نکلتی موت کی نزا کی دم آخر کی تپک مجھے حیران کرتی تھی۔ اس کا چہرہ ابھی تک غصے سے تنا ہوا تھا۔ وہ مر کر بھی انہیں معاف نہیں کر سکا تھا۔ کاش کوئی پردہ ہوتا، کوئی تک ہوتی جس سے ہم موت کو اس پر حاوی ہونے سے روک سکتے، مگر وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ گولیاں براہ راست چلتی رہیں آمنے سامنے۔ برابر کی جنگ میں تاہیہ بازی ہار گیا اور میں سوچتا تھا کہ میں تاہیے کی بیوی کو کیا جواب دوں گا، اسے یہ کس طرح بتا سکوں گا کہ اس کا وہ شیر دل تاہیہ جس نے ہر جگہ موت سے پنجہ لڑایا کیسے اپنی جان ہار گیا۔ کیا کہہ سکوں گا میں اس سے؟ میں نے ایک بار پھر ان سپاہیوں پر نظر ڈالی۔ ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں تھا۔ بندوقیں ان کی دور دور بکھری پڑی تھیں۔ نقشہ بالکل جنگ ایسا تھا، اور وہ سپاہی جو محض فرض کی ادائیگی میں بری طرح زخمی ہو گئے تھے، میں ان کے مورکھ پن کو کیا کہتا۔ وہ پابند تھے حکم کے، قانون کے، تھانے دار کے۔ ان سے وہ کسی بھی طرح جان نہیں چھڑا سکتے تھے۔ انہیں تب پہ لرزہ تھا فرض کو ادا کر دینے کا، اور وہ کر گئے تھے۔ کار میں تاہیے کو ڈالتے ہی میں نے انجن سٹارٹ کیا اور اسے میں فوراً ہی 70-80 کی رفتار سے آگے لے چلا۔ اب میرے لیے بہت ضروری تھا کہ میں وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا۔ بڑی سڑک پر چلنا میرے لیے کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا۔ کوئی گولی حسنہ تک نہیں پہنچی تھی کیونکہ وہ کار کے دوسرے حصے میں بیٹھی تھی۔ آپ بھی اور وہ تھانے دار بیگ صاحب بھی محفوظ ہی رہے۔ کوئی گولی میرے حصے میں بھی نہیں آئی۔ کاش ایسا ہو جاتا۔ میں خود زندگی سے بہت بیزار ہو چلا تھا۔ کیا حاصل تھا مجھے اس چند روزہ قید حیات میں؟ ایک جہد مسلسل اور وہ بھی ناکام۔ میں زندہ رہ کر کیا کر رہا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ کئی ایسے تھے جو میری گولیوں کا شکار ہو گئے۔ میں بلا جی کر کیا کر رہا تھا، مگر کوئی ایسی گولی نہیں نکلی جو مجھ تک پہنچ سکتی۔ گاڑی کو میں نے کچھ فاصلے پر لے جا کر بائیں طرف موڑ دیا۔ وہ پختہ سڑک تھی اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کس طرف نکلتی ہے۔ مجھے ہر حال میں وہ راستہ چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ وہ جو ان کا پتہ کرنے آتے ضرور ہی ہمارے پیچھے لپکتے، اور ایک تھانے دار وہاں موجود تھا۔ اپنے چھلنی ہاتھ سے وہ انہیں بتا دیتا کہ ان پر غالب آنے والے کون لوگ تھے اور ان کی تتھا اور طاقت کیا تھی۔ اس گھڑی صبح کے 4 بج رہے تھے۔ ہم کچھ ہی دور آگے نکلے تو ابھی بولا، اس سپاٹے کا کیا کریں یار؟ اس کا سیاپا ختم کر دوں؟ نہیں بھائی، اس کا کیا قصور ہے؟ یہ تو بندہ بیٹھا ہے ادھر، کسی سڑک پر ڈال دو اسے۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ گاڑی روک ذرا، میں اس کو باندھ کر ڈالتا ہوں۔ چلو باہر نکل۔ آبی نے دائیں ہاتھ کا دروازہ کھول کر تھانے دار کو باہر نکال لیا۔ منہ ادھر کر اور ہاتھ باندھ لے۔ تھانے دار نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ آبی نے کار کی پچھلی نشست پھاڑ لی تھی۔ اس کی رسی بنا کر وہ تھانے دار کو باندھنے لگا تو وہ بدک گیا۔ یہ کیا کرتے ہو؟ مجھے واپس بھی جانا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے بچے، تیرے جیسے آدمی کا یہی علاج ہے۔ کل پرسوں تک تو کسی جگہ پہنچ جائے تو بڑی ہمت ہے۔ یہ کہہ کر اس نے تھانے دار کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر اسے کمر پر لادا اور سڑک سے دور لے جا کر کھیتوں کی اوٹ میں ڈال دیا۔ جب وہ واپس آیا تو بولا، چل اب اس مصیبت سے جان چھوٹی، مروا دیا ہے اس نے۔ اچھا کیا جو اسے یہاں پھینک دیا، کہاں ساتھ لیے پھرتے ہم؟ میرا خیال ہے کہ ہم کسی قریبی گاؤں میں جا ٹھہرتے ہیں۔ یار مروا نہ دینا، تیری تدبیروں نے ہمیں اکثر گڑبڑ میں ڈال دیا ہے۔ اس تاہیے کا کیا کریں؟ اس کو تو کسی باقاعدہ قبر میں ڈالنا ہوگا۔ ہاں اس کا بھی بندوبست کر لیتے ہیں، کوئی قبرستان مل جائے تو وہیں دفن کر دیں گے۔ ٹھیک ہے استاد، چل اب۔ مگر یہ علاقہ تو میرا دیکھا بالا لگتا ہے۔ اس نے سڑک پر لگے کسی تختے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میری جو نظر ادھر پڑی تو معلوم ہوا کہ وہ سڑک سیدھی لکھی کی طرف جاتی ہے۔ یار یہ راستہ تو لکھی کی طرف جاتا ہے، آگے شکارپور ہے۔ یہ ہم کدھر نکل آئے ہیں؟ چل تو صحیح، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ میری مانو تو تاہیے کو ادھر ہی دفن کر دو۔ کرتے ہیں، ابھی کرتے ہیں۔ میں نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے ہمارے راستے پھر سے یکجا کر دیے ہیں۔ وہ لاکھو لاشاری کے گھر کا پتہ دیتا تھا۔ وہ راستہ ہمیں ادھر ہی لیے جاتا تھا۔ ہم نہ چاہنے
چاہنے کے باوجود آگے بڑھتے رہے۔ میرے دل میں طرح طرح کے وسوسے ابھرتے چلے آتے تھے اور میں سوچتا تھا کہ شاید آسیہ مجھے اسی جگہ مل جائے۔ وہ لاکھو لاشاری کو بول نہیں سکی ہوگی، اس کے بیٹے کی ماں بن کر وہ اسے معاف تو نہیں کر دے گی، وہ لوٹ کر اس پر حملہ ضرور کرے گی، یہی میرا احساس تھا۔ کوئی آدھا گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد میں نے گاڑی روک دی۔ آؤ آپ بھی اپنے دوست کو یہاں ہی دفن کر دیں، میں نے سنا ہے کہ جہاں کوئی مر جائے اسے وہیں دفن کر دینا چاہیے۔ ہاں میں نے بھی یہی سنا ہے، مگر ہم اسے مقام مرگ سے دور لے آئے ہیں، مگر قبر کیسے کھودیں گے ہم؟ اس کی فکر نہ کرو، ہاتھوں سے کھود لیں گے، جگہ بہت نرم معلوم ہوتی ہے۔ میں نے یہ کہہ کر تاہیے کو کار سے اتار کر گھاس پر ڈال دیا۔ اس کی حالت زخموں نے اور زیادہ تباہ کر رکھی تھی، سارا خون نچڑ گیا تھا، نشست پر بھی اس کے لہو سے داغ داغ ہونے لگی تھی۔ اس کی موت نے میرے دل میں بہت گہرے داغ ڈال دیے تھے، ان رنگوں سے زیادہ گہرے جو اگلی نشست کو لہو لہو کیے ہوئے تھے۔ وہ اس یار کا خون تھا جس نے ہمارے لیے اپنی جان نچھاور کر دی۔ اس کو ہم کیا انعام دے سکیں گے؟ کون سی چیز اسے زیادہ پسند تھی؟ میں آبی سے یہی پوچھنا چاہتا تھا، مگر میں چپ ہی رہا۔ اب تو کوئی بھی انعام اس کی بے پناہ محبت کے بدلے میں کوئی وقت نہیں رکھتا، اور وہ ویرانے میں دفن ہونے کے لیے وہاں آ بیٹھا تھا۔ ہم نے ارد گرد نگاہ ڈالی، کچھ فاصلے پر کسی کسان کا چھوٹا سا کوٹھا نظر آیا۔ آبی بولا، میرا خیال ہے وہاں سے ہم کوئی اوزار حاصل کر سکتے ہیں۔ ہاں پتہ کرو، شاید کوئی چیز مل جائے۔ صبح کے 4:30 بج رہے ہیں، اب سورج زیادہ دور نہیں ہے۔ ابھی فوراً ہی اس طرف نکل گیا۔ جب وہ لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک کسی تھی اور وہ ہمارے بہت کام آ سکتی تھی۔ بولا، اس کوٹھڑی میں آدمی تو کوئی نہیں تھا، یہ کسی ہمارے کام آ سکتی تھی، میں اسے ہی لے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، اسے قبر کھود ڈالو، مگر اس کو کفن کہاں سے ملے گا؟ یہ اسی صورت خدا کے سامنے جا پہنچے گا۔ میں نے شاید یہ بات بڑے ہی دلدوز کرب سے کہی تھی۔ میری آواز کا درد سمجھتے ہوئے آبی نے نگاہ جو اٹھائی تو وہ بھی مجھے لہو روتا نظر آیا۔ بولا، اس کی آخری تلاشی لے لو، کچھ نوٹ تھے اس کے پاس۔ یہ کہہ کر اس نے قبر کے لیے جگہ منتخب کر لی اور اس پر کسی چلا دی۔ میں نے تاہیے کو سر سے پاؤں تک ٹٹول لیا۔ نوٹ اس نے کمر سے باندھ رکھے تھے، وہ میں نے کھول لیے۔ پستول تو اس کا وہیں رہ گیا تھا، کاش ہم ساتھ لا سکتے، مگر یہ بات مجھے سوجھ ہی نہ سکی۔ ایک اور شے تھی اس کے پاس، وہ اس کا جادوئی رومال، مگر وہ مجھے نہیں ملا۔ میرا خیال ہے کہ وہ اس نے سپاہیوں میں سے کسی ایک کے سر پر ڈالا تھا، مجھے ٹھیک سے یاد پھر بھی نہیں آیا۔ کچھ ہی دیر بعد آبی نے آدھی قبر کھود ڈالی، کچھ کام میں نے مکمل کر دیا، اور یوں اپنے اس شیر دل تاہیے کو ہم نے قبر میں اتار دیا۔ اس کے اپنے ہی لباس میں نہ اس کو کافور مل سکا، نہ کوئی اور خوشبو ہم اس کے ساتھ رکھ سکے۔ جب ہم نے اس کا چہرہ قبلہ رخ کیا تو ہمیں یوں لگا جیسے وہ پوچھ رہا ہو کہ یہ تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو یارو؟ کیا میں ایسا ہی گناہ گار تھا؟ ہم دونوں نے اس کے چہرے سے اپنی نگاہوں کو ہٹاتے ہوئے جلدی جلدی اس پر مٹی ڈالی، اور پھر جو دعائیں ہمیں یاد تھیں وہ ہم نے اس کی قبر پر پھینک دیں، یوں پھینک دیں جیسے ان کی کوئی قیمت ہی نہ ہو۔ 5 بجے تک ہم اسے ہاتھ بھر زمین کھود کر مٹی تلے لٹا چکے تھے۔ اس کو منو مٹی تلے دبا کر میں نے کار سنبھالی اور آگے چل دیا۔ حسنہ اب تک کار کے اندر گمسم سی ہو کر بیٹھی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کن لوگوں سے آ ملی ہے اور کیوں۔ اسے وہ گھڑی شاید ہاتھ نہیں آتی تھی جب اس نے پہلی بار ہمارے ہاں پناہ مانگی تھی۔ وہ کچھ بھی تو نہیں بولی، ٹک ٹک ہمارا منہ تکتی رہی۔ ایسے اندوہناک مناظر تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھے ہوں گے، اور میں سوچ رہا تھا کہ اسے ہم ساتھ کیوں لے آئے۔ اس لیے آخر کس لیے ہم اس کو یوں ذلیل کر رہے ہیں کہ وہ اپنی ہی نگاہوں میں خود کو گرا ہوا محسوس کرتی تھی۔ آپ پریشان نہ ہو حسنہ بی بی، یہ ہماری زندگی تو بس ایسے ہی چلتی ہے۔ جی میں پریشان تو نہیں ہوں، آپ ایسے جیدار آدمی ساتھ ہوں تو مجھے کس بات کا ڈر ہے؟ اس نے صبح کے اجالے کو نظروں میں سموتے ہوئے کہا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ خواب میں بات کر رہی ہے۔ انداز اس کا ایسا ہی تھا۔ ان کو کیوں ساتھ لیے پھرتے ہو یار؟ ان کو کراچی چھوڑ دیتے تو اچھا تھا۔ ٹھیک ہے ابھی یہ ہمارے ساتھ رہے تو کیا حرج ہے؟ بھوک تو نہیں لگ رہی ہے آپ کو؟ جی نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ اب کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ہمارا ایک واقف رہتا ہے ادھر، ہم اس کے پاس جا رہے ہیں۔ میں نے کار کی رفتار تیز کر دی۔ کچھ ہی دیر بعد ہم شکار
پور جا پہنچے۔ علاقہ وہی تھا، وہی منظر، وہی پیش منظر۔ مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ لاکھو لاشاری سے ہماری یہ دوسری ملاقات زیادہ ثمر آور ثابت ہوگی۔ اس کا رونا ہی اس روز اس کے کام آ گیا، ورنہ میں شاید اسے اس دن جان ہی سے مار دیتا۔ آسیہ کے لیے وہ بہت پریشان تھا۔ وہ عاشق مہجور جس نے جیل کے ڈاکٹر سے مل کر میری بدنصیب بہن پر مجرمانہ حملہ کیا تھا، اور جس کا ثمر یہ تھا کہ آسیہ اس کا بوجھ اٹھائے پھرتی تھی، یوں جیسے کوئی بے جواز زندگی کسی کے گلے میں جھول گئی ہو۔ خوف مجھے یہی تھا کہ وہ لوگ پلٹ کر ہم پر حملہ کر دیں گے۔ ان سے کچھ بھی بعید نہ تھا، ان کے اتنے جوان ہم نے زخمی کر دیے تھے، وہ کیسے ہمیں معاف کر دیتے؟ آبی کو بھی یہی خطرہ لاحق تھا، اور اس کی نظریں ٹھہر ٹھہر کر آگے پیچھے کے منظر پر جا رکتی تھیں۔ شکارپور میں ہم نہیں ٹھہرے۔ آبی نے یوں کیا کہ وہاں کچھ کھانے پینے کا سامان لیا اور بولا، ادھر نکل چلو جیلانی، مجھے اس شہر سے بھی خوف آتا ہے، پتہ نہیں ہماری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ کوئی نجومی ملتا تو میں اسے ہاتھ دکھاتا۔ ہاں نجومی بھی مل سکتا ہے، مگر یہ بات تو طے ہے کہ ہمیں موت کسی ویرانے میں آئے گی۔ وہ ہمیں نرگے میں لے کر ایسی جگہ ماریں گے جہاں ہمیں پانی بھی نہ مل سکے۔ بات کچھ ایسی ہی ہے جیلانی، ایک مرد ہے، نہ رو، اس میں آدمی کے جسم سے دھاگا سا نکلتا ہے اور اس کی جان ہوا ہو جاتی ہے۔ ہم بھی کسی ایسے ہی مرض میں مبتلا ہیں، یہ جو ہمارا خون جگہ جگہ گرتا ہے تو یہ بھی ہمیں ایک دن لے ڈوبے گا۔ اس نے کار کے اندر آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ حسنہ کے گھٹنے سے اس کا گھٹنا چھونے لگا تھا۔ تیرے دھاگے کو تو میں اچھی طرح سمجھتا ہوں، یہ گھٹنا ذرا پیچھے ہٹا کر بیٹھ، یہ نامحرم ہے۔ یہ خاتون، میں نے عقب نما میں اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، نہیں یار، یوں کر کے یہ خاتون میرے سپرد کر دے۔ میں بہت دکھی ہوں جیلانی، مجھے کسی ٹھنڈے میٹھے سائے کی سخت ضرورت ہے، اور یہ بی بی مجھے اچھی لگتی ہے، ایک دم بہت اچھی۔ میں نے گاڑی آگے بڑھا دی اور ایک بار پھر جوئے زان میں مبتلا ہونے لگا تھا۔ میں نے کہا ہے نا کہ وہ عورت کے معاملے میں بہت ہی پھسٹی تھا۔ کوئی اور بات کر ابھی، اس خاتون کو تو اپنی جگہ رہنے دے، یہ تیرے کام کی نہیں ہے۔ ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں جیلانی صاحب، مگر کون کہہ سکتا ہے کہ وہ زندگی کا ہاتھ پکڑ کر کس سمت جا رہا ہے؟ کس کو معلوم ہے کہ اس کی منزل کیا ہے؟ حسنہ نے کھڑکی میں سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ اپنا بدن وہ آبی سے چرا کر بیٹھ گئی تھی، اسے آبی کی وہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ لو یہ کھانا کھا لو، کچھ شکارپوری حلوہ پوری کا بھی مزہ چکھو، آگے تو پتہ نہیں کیا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ زندگی کی شام ہونے کو ہے۔ نہیں یار ایسی باتیں نہ کر، مجھے ہول آتا ہے، ابھی تو ہمیں بہت کام کرنے ہیں۔ ابھی تیرا کیا خیال ہے؟ ہماری ماں نے ہمارے لیے دعا ترک کر دی ہوگی۔ ابھی کچھ نہیں بولا، میری بات نے اس کے ذہن کو ایسی سمت میں ڈال دیا تھا کہ وہ تا دیر واپس نہ آ سکا۔ وہ اس گھر کی سوچتا تھا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اس ماں کی صبح شام دل سے اٹھتی دعاؤں پر نظر ڈالی ہوگی جس نے آبی کو آبی بنا دیا۔ اتنی ناکامیوں کے باوجود وہ ناکام نہیں رہا تھا، اپنے مقصد میں وہ کامیاب تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ میرے ساتھ مل کر اس نے اپنی زندگی تباہ کر لی تھی، ورنہ وہ تو بہت اچھا آدمی تھا۔ دو گھڑی کسی سمت آگے بڑھ کر اپنے لیے مہینوں کا راشن جمع کر لیتا تھا اور پھر آرام سے بیٹھا رہتا تھا۔ میں نے اس کے شب و روز ہی بدل ڈالے تھے، میرے لیے جانے اس کے دل سے کیسی کیسی بد دعا نکلتی ہوگی، مگر بظاہر وہ مجھ سے بہت خوش تھا۔ گاڑی نہر پر سے گزرتے ہوئے ہم نے محسوس کیا کہ علاقے میں بارش ہو چکی تھی، دور دور تک پانی پھیلتا چلا گیا تھا۔ بس ایسے ہی کسی بادل نے راہ چلتے میں وہاں پر دامن نچوڑ دیا تھا، ورنہ شکارپور میں تو کسی بادل کا نشان نہیں تھا۔ نہر عبور کر کے گاڑی ہم نے ایک جھنڈ تلے کھڑی کر دی، مگر سوال یہ تھا کہ ہم اس کو پولیس سے کیسے بچا سکیں گے؟ وہ ہماری تلاش میں دور دور تک پھیل جائیں گے، مگر مجبوری تھی، فوری طور پر ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ آبی نے بڑا سا بریف کیس اٹھایا اور حسنہ کے بازو پر رکھ کر اسے گاڑی سے اتارا۔ بولا، تیری قسمت میں خدا جانے کیا لکھا ہے حسنہ بی بی، ابھی تو تیرا نام بھی ہمارے نام کے ساتھ آتا ہے۔ وہ مسکرا رہا تھا، پہلی بار میں نے اس کے چہرے پر بشاشت دیکھی۔ حسنہ اسے پسند آ گئی تھی اور وہ اپنے بدن کا لمس اس تک براہ راست پہنچانے لگا تھا۔
حسنا نے اسے نظر بھر کر دیکھا اور بولی مجھے پہلے تو نہیں معلوم تھا مگر اب جانتی ہوں کہ میری قسمت میں کیا ہے، مجھے یہیں کہیں دفن ہو جانا ہے۔ ارے نہیں، یہ سب وہم ہے آپ کا، آؤ ہم تمہیں عجیب و غریب آدمی سے ملواتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے حسنا کا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے 2 قدم آگے نکل گیا۔ متھل گاؤں کی وہ حویلی جس میں لاکھو لاشاری رہتا تھا درختوں کے عقب میں عجیب سا جادوئی منظر پیش کرتی تھی۔ ہم دروازے پر پہنچے تو سیف علی سامنے ہی کھڑا تھا۔ دروازے کے دونوں بڑے پٹ کھلے پڑے تھے۔ سیف علی نے ہمیں دیکھا تو حیرت زدہ سا ہو کر بولا ارے آپ کیسے آ گئے ادھر؟ خیر تو ہے سائیں، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ ہم بندے نظر نہیں آتے تجھے؟ ارے ہم وہی ہیں پیارے، تمہارے لاشاری صاحب سے ملنے آئے ہیں۔ وہ تو مجھے معلوم ہے سائیں، پر خیر آ جائیں۔ آپ کی بہن ملی ہے کہ نہیں؟ نہیں سیف علی، وہ ابھی تک ہمیں نہیں ملی ہے اور اب تک ہم اس کی تلاش میں ہیں۔ آئیے میں لاشاری صاحب کو اطلاع دیتا ہوں، وہ آپ سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ یہ کہہ کر اس نے ہمیں وہیں روکا اور خود آگے نکل گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ واپس آیا تو لاکھو لاشاری بھی اس کے ساتھ تھا اور 2 آدمی اس کے دائیں بائیں چل رہے تھے اور وہ دونوں مسلح تھے۔ لاشاری کو سندھی لباس بہت ہی اچھا لگتا تھا مگر اس روز وہ پنجابی کرتا پہنے ہوئے تھا اور سفید لٹھے کی شلوار آواز دیتی تھی۔ اس نے ہمیں دیکھا تو بھاگ کر ہمارے پاس آ پہنچا۔ مجھ سے نظر ملاتے ہی اس کی نظریں جھک گئیں اور بڑے ہی والہانہ انداز میں وہ مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ بولا آپ کو میں کیسے یاد آ گیا سائیں؟ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ نے پھر مجھے خدمت کا موقع دیا۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ اچھے ہی ہیں میرے دوست، انہیں جانتے ہیں نا آپ؟ جی کیوں نہیں، یہ میرے لیے بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے آپ کے لیے۔ کیا حال ہے آپ کا آبی صاحب؟ یہ کہہ کر اس نے آبی کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ اس کا تپاک دیکھ کر ہم متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ اس کی آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ کوئی ٹوٹا ہوا بچھڑا ہوا لمحہ اس تک لوٹ آیا تھا، اسے آسیہ کی یادوں نے شاید دہلا دیا تھا۔ بولا آئیے اندر چلتے ہیں۔ یہ خاتون کون ہیں؟ یہ حسنا ہیں، ہماری دوست، ہمارے ساتھ ہی چلی آئی ہیں۔ میں نے حسنا کا تعارف کروا دیا۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، مگر اس کی کوئی خبر ملی ہے آپ کو؟ اس نے حویلی کی طرف لوٹتے ہوئے کہا۔ نہیں ابھی نہیں، اسی کی تلاش میں ہم دوبارہ ادھر آئے ہیں۔ مجھے معلوم تھا وہ نہ مجھے مل سکی ہے نہ آپ ہی اس تک پہنچ سکے ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ اس نے زمین پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ وہ آسیہ کے بارے میں بلند آواز سے بات نہیں کرتا تھا، وہ جیسے اپنے آپ سے خوفزدہ ہو اور یوں وہ میرا خواہ مخواہ کا بہنوئی بن بیٹھا تھا۔ اس بات پر مجھے بہت طیش آتا تھا مگر وقت اس سے کوئی ایسی بات کہنے کا نہیں تھا جس پر اسے غصہ آ جاتا۔ ہم حویلی کے اندر ان کے ٹھنڈے میٹھے کمرے میں جا بیٹھے تو وہ بولا سیف علی ان کے لیے پانی لاؤ اور کھانا بھی، ان کی خاطر مدارت میں کوئی دقیقہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ یہ میرے عزیز بھی ہیں، میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں مگر بات ایسی ہی ہے۔ مجھے یوں ذلیل نہ کر لاشاری، اتنا ہی بہت ہے جو ہو چکا ہے، وہی بہت کافی ہے اور شکر کر کے ہم تجھ سے نرمی سے بات کرتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے اپنی غلطی کا بھی احساس ہے اور سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ سے کیسے معذرت کروں۔ مجھے چند روز پہلے آسیہ کی خبر ملی تھی، میں نے اپنے 2 آدمی اس کی طرف بھیج رکھے ہیں، وہ ابھی تک نہیں لوٹے۔ انہی کے انتظار میں بیٹھا ہوں ورنہ مجھے خود جانا پڑے گا۔ کیا خبر ملی تھی تجھے اس کی؟ پتہ یہ چلا تھا کہ اس نے جیل کے اس ڈاکٹر کو مار دیا ہے، یہ خبر اخبار میں بھی چھپی تھی۔ اسی کی بنا پر میں نے اپنے 2 آدمی راولپنڈی بھیجے مگر وہ ابھی تک نہیں لوٹے۔ آسیہ نے ایک اور آدمی کو بھی قتل کر دیا تھا۔ تو یہ بات ہے، ہم بھی راولپنڈی ہی جانا چاہتے تھے مگر ہمارے ساتھ زبردست گھپلا ہو گیا ہے۔ کیا مطلب؟ خیر تو ہے نا؟ خیر نہیں ہے لاکھو، راستے میں ہمارا پولیس مقابلہ ہو گیا تھا۔ میرا خیال ہے ہم نے ان کے 6 آدمی مار دیے ہیں۔ ہماری گاڑی ان لوگوں نے روک لی تھی، ہم کراچی سے لاہور جا رہے تھے کہ ان لوگوں نے ہمارا راستہ روک لیا اور ہمیں اپنی حفاظت کے لیے مجبوراً ان پر گولی چلانا پڑی۔ ہمارا اپنا ایک آدمی وہاں ضائع ہو گیا، یہ آج صبح کی بات ہے۔ اس کے منہ سے سیٹی نکل گئی، آنکھیں اس کی پھیلنے لگی تھیں۔ بولا یہ تو بہت بری خبر سنائی ہے آپ نے۔ وہ گاڑی کہاں ہے جس میں آپ سفر کر رہے تھے؟ وہ باہر کھڑی ہے اور سمجھ میں نہیں آتا کہ اب ہم کیا کریں۔ ایسے ہی راستہ دیکھ کر ہم ادھر آ گئے۔ ممتاز شاہ دیکھ تو وہ گاڑی کہاں کھڑی ہے، اسے وہاں سے ہٹا کر اندر حویلی کے پچھلے حصے میں پہنچا دے۔ یہ تو بہت برا ہوا، ان کے 6 آدمی مار ہی دیے آپ نے۔ ہاں میرا خیال ہے مار ہی گئے ہوں گے۔
گئے وہ، ہمیں اور کچھ سوجا ہی نہیں تھا، ورنہ ہم انہیں ذرا سا زخمی کر کے چھوڑ دیتے، مگر انہوں نے مہلت ہی نہیں دی، سارے ہماری جان کو آ رہے تھے۔ کیوں جیلانی، ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں نا میں؟ آبی نے جیب سے سگریٹ نکالتے ہوئے کہا۔ اب وہ زیادہ تر و تازگی سے مسکرا رہا تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ہمارے لیے کوئی صورت انہوں نے باقی ہی نہیں رہنے دی تھی۔ ممتاز شاہ ایک آدمی کو ساتھ لے کر اسی وقت باہر نکل گیا۔ لاشاری ہمارے اور زیادہ قریب ہو گیا، بولا آخر ہوا کیا تھا؟ کس بات پر جھگڑا ہوا تھا؟ میں نے اسے تفصیل بتائی تو وہ بولا مجھے ڈر ہے کہ وہ آپ کی تلاش میں یہاں تک آ نکلیں گے، اگر گاڑی کسی جگہ چھپ سکے تو پھر بھی کچھ بچت ہو جائے گی۔ لاکھو نے سیف علی سے پانی کا جگ لیتے ہوئے کہا، وہ ہمارے لیے شربت بنا لایا تھا۔ کوئی 20 منٹ بعد ممتاز شاہ واپس آ گیا، بولا لاکھو سائیں، گڈی کو تو ہم نے نہر میں ڈال دیا ہے، پر کوئی دیکھے گا تو یہی کہے گا کہ یہ گاڑی وہاں کیسے آئی؟ بہت اچھا کیا ہے تم نے، دیکھا جائے گا، نہر تک ہم کسی کو جانے ہی نہیں دیں گے، آپ اطمینان سے بیٹھیں۔ یار وہ 35,000 کی گاڑی تھی، آبی نے دل گرفتہ ہو کر کہا، پر تیری جان سے اچھی نہیں تھی، نہر میں گئی تو بہت اچھا ہوا، میں نے اسے تسلی دی۔ وہ دوپہر ہم نے لاکھو کی حویلی میں بہت ہی پرسکون انداز سے گزاری، ہمارے لیے اس نے 3 پلنگ کا انتظام کر دیا تھا، اور وہ کمرہ بہت ٹھنڈا تھا، کھانا جو ہمیں اس نے دیا وہ بہت عمدہ تھا، معلوم یہ ہوتا تھا کہ اسے لذیذ کھانوں کا بے حد شوق ہے۔ بھیا بھی وہی تھا، اس نے اور سیف علی نے ہماری بہت خدمت کی، حسنہ کو تو وہ کچھ زیادہ ہی اہمیت دیتے تھے، اور اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ حویلی میں عورت نظر نہیں آتی تھی، لاکھو بھی تنہا تھا، اور تنہا لوگ ہی اس نے اپنے گروہ میں شامل کر رکھے تھے کھانا پکانے اور دوسرے دندوں کے لیے۔ البتہ ان لوگوں نے 2 نوکرانیاں وہاں بھرتی کر رکھی تھیں، وہ ادھیڑ عمر کی عورتیں جی جان سے ان کی خدمت کرتی تھیں۔ ایک ان میں بائیں آنکھ سے اندھی تھی، اس کی صرف دائیں آنکھ ہی کام کرتی تھی، اور حلیے کے اعتبار سے مجھے وہ بہت پرانی پاپی نظر آتی تھی۔ دوسری عورت بھی ویسی ہی تھی، اور میرا خیال ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا جرم کر کے وہاں آ ٹھہری تھی۔ اس حویلی کی پناہ کے باہر انہیں گرفتاری کا ڈر تھا۔ کہانی عورت کا نام شاداں تھا، اور دوسری فرد، پتہ نہیں یہ نام ایسے کس نے دے دیا، حالانکہ فرد نام کی کوئی شے اس کے حلیے میں موجود نہیں تھی۔ وہ حسنہ پر کچھ زیادہ ہی مہربان تھی، اس کی زبانی ہمیں معلوم ہوا کہ حویلی میں لاکھو نے خود کسی عورت کا داخلہ بند کر رکھا تھا۔ اس کی نظر میں ہر عورت مشکوک ہوتی ہے، اور وہ کسی بھی ایسی شے پر اعتبار نہیں کرتا جو سر پر بالوں کا جوڑا اٹھائے پھرتی ہو۔ آسیہ پر ہاتھ ڈالنے کے بعد ہی شاید اسے یہ عقل آئی تھی۔ 5 بجے ہم سو کر اٹھے تو لاکھو ہمارے پاس آ بیٹھا، بولا میں نے اپنے آدمیوں کو دور دور تک پھیلا دیا ہے، کوئی بھی کھڑکا ہوا تو وہ ہمیں اطلاع دے دیں گے، آپ اٹھ کر نہا لیں۔ ہاں یہ بہت ضروری ہے، ہم کچھ زیادہ ہی تھکے ہوئے ہیں، تمہارے آدمی بہت چوکس لگتے ہیں۔ ہاں آپ نہا کر پچھلے کمروں میں جا ٹھہرے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی فساد آپ کی وجہ سے پیدا ہو۔ کہیں وہ تھانے دار احمد بیگ تو نہیں تھا؟ بالکل وہی تھا، وہ لوگ اسے بیگ صاحب کہہ کر پکارتے تھے، وہ پہلے ہی ہمارا زبردست دشمن بنا ہوا ہے، اسے ہماری حویلی کا بھی علم ہے، یہ جگہ وہ دیکھ چکا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، البتہ اسے ہمارے یہاں آنے کی اطلاع نہیں ملنی چاہیے۔ ہاں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، آپ کے لیے میں نے چائے بنوائی ہے، وہ بھی نہا کر پی لیں، مگر مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے آسیہ کے بارے میں کیا کچھ سنا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ایک خبر اخبار میں چھپی تھی، وہی اس کی آخری خبر تھی، اس کے بعد کیا ہوا ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ میرا خیال ہے وہ آدمی اب واپس آنے ہی کو ہیں، بہت دن ہو گئے انہیں گئے ہوئے، خط بھی ان لوگوں نے کوئی نہیں لکھا ہے۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ وہ جان بوجھ کر مجھ سے آسیہ کے بارے میں سوال پوچھتا تھا، جیسے وہ اسے زیر بحث لا کر خوشی محسوس کرتا ہو۔ میرا خیال ہے کہ لاکھو آسیہ سے شدید قلبی لگاؤ تھا، ورنہ کوئی کسی کو 2 گھڑی کی ملاقات کے بعد کہاں تک یاد رکھتا ہے۔ آسیہ کچھ اس کے دل میں زیادہ ہی گہری اتر گئی تھی، وہ اس کے لیے بار بار ہم سے پوچھتا تھا۔ اس وقت شام کے 6 بجے تھے کہ لاکھو کے ایک آدمی نے اندر آ کر بتایا کہ پولیس کا ایک ٹرک ادھر آ رہا ہے اور اس کا رخ لاکھو کی حویلی کی طرف ہے۔ اس کی یہ بات سن کر لاکھو تڑپ کر اٹھا، بولا یہ تو بہت ہی غلط ہوا، صرف 2
آدمی میرے قریب رہیں، باقی سب لوگ ادھر ادھر ہتھیار لے کر حویلی میں پھیل جائیں، اور ممتاز شاہ سے کہو وہ اس کارروائی کے لیے سب کی رہنمائی کرے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی مشین گن دوسرے کمرے سے نکالی، اس کو اچھی طرح دیکھ بھال کر بولا، یہ 2 مشین گنیں آپ لے لیں، لگتا ہے مقابلہ اس پولیس سے سخت ہوگا، ویسے ہم اسے ٹالنے کی کوشش کریں گے، آپ ادھر ہی بیٹھے، میں ان سے اگلے کمرے میں بیٹھ کر بات کرتا ہوں، یہ دروازہ بند کر لیں۔ ہم نے اس کی فراہم کردہ 2 مشین گنیں سنبھال لیں۔ حسنہ کا رنگ پھک ہونے لگا تھا، ایسی زردی اس کے چہرے پر اتر آئی تھی کہ میں سمجھا وہ وہیں جان دے دے گی۔ آبی کا ہاتھ مشین گن پر پڑا تو اس نے زبردست گالی دی، بولا یہ معاملہ کچھ زیادہ ہی خطرناک ہو گیا ہے، ہمیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، لاکھوں خواہ مخواہ مارا جائے گا۔ قسمت کی بات ہے یارو، ورنہ ہم ادھر آنے کا ارادہ تو نہیں رکھتے تھے۔ میں نے اٹھ کر اندر سے دروازہ بند کر لیا، ہم دونوں کی حالت نرگے میں آئے ہوئے جانور ایسی ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اس آدمی کے پیغام کے مطابق پولیس کا ٹرک حویلی کے سامنے آ ٹھہرا۔ آبی کا رنگ سرخ ہونے لگا، جب اسے کسی بات پر تیش آتا تھا تو اس کے ماتھے کی رگیں بھی چمکنے لگتی تھیں۔ کچھ ہی دیر بعد پہلو کے کمرے کا دروازہ کھلا تو معلوم ہوا کہ لاکھو نے پولیس افسروں کو خوش آمدید کہا ہے۔ لاکھو صاحب یہ سکھر کے DIG ہیں، کھپری صاحب، اور یہ SSP وانڈو صاحب ہیں، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، کیسے آنا ہوا آپ کا ادھر؟ خیر تو ہے نا کھپری صاحب؟ ہاں خیر ہی ہے، ہمیں ان 2 مجرموں کی تلاش ہے جنہوں نے سڑک پر کھڑے ہمارے 6 آدمی شدید زخمی کر دیے ہیں۔ ہماری اطلاع یہ ہے کہ وہ ادھر ہی آئے ہیں، یہاں کیسے آ سکتے ہیں؟ وہ بیٹھے نا آپ۔ اوے سیف علی، ان کے لیے چائے پانی کا انتظام کرو، وہ یہاں کس لیے آتے؟ کوئی قتل کر دیا ہے ان لوگوں نے؟ ہاں میں نے کہا ہے نا کہ ہمارے 6 جوان شدید زخمی کر دیے ہیں ان لوگوں نے۔ یہ تو بہت ہی برا ہوا، مگر ایسی جرت انہیں ہوئی کیوں کر؟ کوئی بہت بڑے بدماش ہوں گے۔ ہاں لگتا تو ایسا ہی ہے، ابھی ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ ان کا نام کیا ہے، یہ حویلی تو دکھا دیں ہمیں۔ دیکھ لیں، بے شک دیکھ لیں، مگر ایسا کوئی آدمی یہاں نہیں آیا، اگر آتا تو ہم آپ کے حوالے نہ کر دیتے، لاکھو نے بڑی دل جمی سے کہا۔ وہ انہیں ٹال دینے کی کوشش میں تھا، اتنے میں کسی نے شربت کے برتن لا کر میز پر رکھ دیے تھے، وہ شربت پینے لگے تو لاکھو نے کہا آپ چاہیں تو ابھی حویلی دیکھ لیں، ایک ایک حصہ ہم آپ کو دکھا دیں گے، مگر اس قسم کا کوئی آدمی ادھر نہیں آیا ہے، جاؤ سیف علی اپنے ان تھانے صاحب کو حویلی دکھا دو۔ لاکھو نے ان دونوں افسروں کے ساتھ آئے ہوئے بیگ صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ کوئی 10 منٹ گزر گئے، وہ لوگ ہمارے بارے میں طرح طرح کے قیاس میں مصروف رہے اور لاکھو ان کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا۔ میں نے بڑی مشکلوں سے اپنی جان بچائی، وہ مجھے بھی باندھ کر لے گئے تھے، ادھر لاکھی سے پرے سڑک پر انہوں نے مجھے ڈال دیا، وہاں ایک راہگیر نے آ کر میری جکڑ بند کھولے تو میں ان کے پاس جا پہنچا۔ کھپری صاحب مجھے یقین ہے کہ وہ بہت ذلیل آدمی ہیں دونوں، تم بالکل گدھے ثابت ہوئے ہو۔ بیگ صاحب وہ تمہارا پستول کیسے لے گئے؟ تم بالکل نکمے ہو، ورنہ کوئی مجرم ایسی جرت کر سکتا ہے؟ کھپری صاحب نے کہا۔ وہ صاحب دراصل وہ بہت چلاک لوگ تھے، وہ دونوں ایک نے بے خبری میں میرا ہتھیار چھین لیا اور میں نہتا ہو گیا، میں نے تو ایسے خبیث آدمی کہیں نہیں دیکھے۔ اچھا تھا تمہیں وہ جان سے مار دیتے، تم پر گولی چلانا ان کے لیے بہت آسان تھا، پتہ نہیں وہ تمہیں چھوڑ کیسے گئے ہیں۔ بس جی یہ اللہ کی مہربانی ہے، ورنہ وہ تو مجھے کبھی نہ چھوڑتے۔ اس اللہ یار کا تو ہاتھ ہی بیکار ہو گیا ہے، بیگ صاحب نے کہا۔ ان کی تمام باتیں ہم سن رہے تھے۔ جاؤ بیگ صاحب اس حویلی کو دیکھو اور آنکھیں کھول کر دیکھنا، مجھے یقین ہے کہ لاکھو تمہیں ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ مجھے کیا ہمدردی ہو سکتی ہے جناب ان کمینوں سے؟ آپ نے مجھے اتنی عزت دی، 1000 موقعوں پر میں نے آپ کے سامنے مجرم پیش کر دیے، میں اب بھلا کیسے آپ سے انکار کر سکتا ہوں؟ جاؤ سیف علی ان کو لے جاؤ، لاکھو نے بڑی جوش سے کہا۔ بیگ صاحب کو ساتھ لے کر سیف علی باہر نکل گیا۔ وہ دونوں آدمی باہر نکلو تو لاکھو ان کے قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ اب ان کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں، میں اور آبی ایک دوسرے کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے ہمیں سانپ سونکھ گیا ہو، ایسا ترپولیا ہمیں نظر نہیں آتا تھا جس میں سے گزر کر ہمیں آگے نکل سکتے۔ ہمیں اس کمرے میں بند ہو کر رہ گئے تھے۔ آبی کی آنکھوں پر شیشہ چڑھا تھا اور وہ اس احساس میں ڈوبا رہتا تھا کہ اس کی نظر اپنی نظر نہیں ہے۔ بولا یار اگر کسی جگہ یہ شیشہ اتر گیا تو کیا ہوگا؟
دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔